وقت ہے اس وقت بیداری کا، پوری دنیا اٹھ رہی ہے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں. یقین جان لیں اس وقت یہ جملہ دردناک جملہ ہے، شاید اتنی عمومی مجلس میں مصلحت نہ ہو کہنا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزہ اس وقت عالمی تشیع حالت رشد و ارتقاء میں ہے. تشیع نے پورے عالم میں ترقی کی ہے، پورے عالم میں. حتی سعودی عرب میں، توجہ فرمائیں، سعودی عرب میں قطیف شہر میں شیعہ علاقہ ہے. سعودی حکومت کا تو اندازہ ہے آپ کو، اور خصوصاً شیعوں کے حوالے سے ان کی پالیسی کا بھی آپ کو اندازہ ہے بخوبی. جو حج پر گئے انہیں ٹھیک ٹھاک معلوم ہے کہ کیا ہے وہ حکومت. وہی حکومت جس نے پاکستان میں بھی شیعوں کے لیے بہت بڑے مشکلات کھڑے کیے ہیں. اب اپنے ملک میں کیا کر رہی ہوگی وہ شیعوں کے اوپر. قطیف پورا شیعہ علاقہ ہے، تیل والا علاقہ. ان قطیف کے مظلوموں نے ہفتے میں 2 دفعہ، جن کے اوپر خود موت کا سایہ منڈلا رہا، ہفتے میں 2 دفعہ انہوں نے غزہ کے لیے جلوس نکالا ہے. شیعوں نے، قطیف کے شیعوں نے، سعودی عرب کے حکومت میں رہنے والے ہزاروں، نیٹ پر جا کر دیکھ لیں آپ، تصویریں بھی ہیں اس کی. نہ کہ بارگاہ کے اندر یا گھروں کے اندر، روڈ پر نکلے بھائی، جہاں پر روڈ پر نکلنا جرم ہے. توجہ فرمائیں، جو کہتے ہیں ہم باہر آئے تو ذمہ دار کون ہوگا. قطیف کے یہ مظلوم شیعہ 2 دفعہ غزہ کے اور حماس کی حمایت کے لیے، فلسطینیوں کی حمایت کے لیے باہر آئے ہیں، اور باہر آنے کا خمیازہ یہ بھگتا ہے انہوں نے. 460 افراد اس وقت سعودی جیل میں ہیں جلوس نکالنے کے جرم میں، جن میں سے 60 افراد کو پھانسی کا حکم، پھانسی کا نہیں، گردن اڑانے کا حکم صادر ہو چکا ہے. کس جرم میں؟ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں. ان میں سے 60 کا کیس کمپلیٹ ہو گیا، فائل. ابھی وہ کسی دن بھی ممکن ہے ان کی گردنیں اڑا دیں، پرواہ نہیں ہے، اڑا دیں. چونکہ انہوں نے یہ راستہ بہک کے ورگلانے سے نہیں اختیار کیا. انہیں پتا تھا، جس طرح منتظر زیدی کو پتا تھا میں جوتا ماروں گا تو مجھے پھول نہیں ماریں گے، اسے معلوم تھا، آگاہانہ کام کیا. قطیف کے شیعوں کو آیا یہ ہمارا شہر، یہ ملک ہمارا سعودی حکومت کی طرح ہے، ہم قطیف کے شیعوں کی طرح ہیں. جن کی زبانوں پر تالے ڈالے جاتے ہیں وہ تالے توڑ دیے انہوں نے، وہ باہر نکل آئے. جو زنجیریں ان کے ہاتھوں میں باندھی تھی وہ توڑ دی انہوں نے. جن کو کوشش کی گئی گردنیں جھکانے کی، انہوں نے گردنیں کٹوانا منظور کر لیا، گردن جھکائی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم نے خود تالے اپنی زبانوں پہ لگا لیے ہیں، ہم نے خود تالے اپنی زبانوں پہ ڈال دیے. آپ پر تو کوئی ایسا سایہ نہیں بٹلا رہا، آپ کو تو کوئی مجبور نہیں کر رہا. کیا منہ دکھائیں گے ہم خدا کو ان قطیف کے شہداء اور قطیف کے مظلوموں کے سامنے؟ کیا بہانہ کریں گے؟ کیا مشکل تھی آپ کی؟ جب قطیف کا شیعہ غزہ کی حمایت میں نکل سکتا ہے تو کوئٹہ کا شیعہ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں نہیں نکلتا؟ عزیزاں اس ماحول میں ان کو کیا دین سکھایا گیا؟ یہی کربلا یونی کے پشیمان ہے. آج ہفتے میں 1 دفعہ چلو غلطی ہوگی، انہیں نہیں تھا شاید، سمجھتے تھے حکومت کچھ نہیں کہے گی. 2 دفعہ نکالا، 2 دفعہ جلوس، ایک ہفتے میں 2 دفعہ، اور بھرپور سے. یہ بیداری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عالمی تشیع بہت اوپر چلا گیا ہے. تشیع پوری جہان میں بہت رشد کی ہے اس نے، لیکن 100 افسوس و 1000 افسوس کہ پاکستان میں تشیع نیچے آیا ہے. یہ میں شعار کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطالعات کی بات کر رہا ہوں. آپ کوئی پیرامیٹر رکھ لیں، ہر حوالے سے نیچے آئے ہیں ہم. ہر جگہ تشیع میں اتحاد ہوا ہے، پاکستان میں تشیع میں آپس میں افتراق ہوا ہے. تشیع میں سیاسی بیداری پوری دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اس حد تک پیدا ہوئی ہے کہ ناصبی بوکھلا گئے ہیں. آج تشیع کو بہت بڑا خطرہ پورے جہان کے لیے بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اسرائیل کو چھوڑو، ایران خطرہ ہے، تشیع خطرہ ہے، حزب اللہ خطرہ ہے. خوب یہ درست ہے، یہ ارتقاء ہے تشیع کی، لیکن متاسفانہ کاروان پاکستان اس تشیع میں شامل نہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں عالمی تشیع کے ساتھ ہمان رہنا ہے. پیچھے رہیں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آج وقار تشیع کو لبنان میں ملا، قربانیوں سے ملا، ذمہ داریوں سے ملا.
آج وقار اگر تشیع کو سعودی عرب میں مل رہا ہے تو وقار مل رہا ہے ان کو قربانیوں سے مل رہا ہے. بحرین میں، عراق میں، ہر جگہ پر تشیع اس وقت. یہی کل کے مظلوم شیعہ افغانستان کے آج نہیں ہے وہ حالت ان کی. اس ملک کے اہم ترین فیصلوں میں تشیع کو نظر انداز کیا جاتا ہے. کروڑوں کی تعداد میں شیعہ اس ملک کے اندر موجود ہیں. ملکی سالمیت کے فیصلے شیعہ کے بغیر کیے جاتے ہیں. ملک کے اہم فیصلے شیعہ کی نمائندگی کے بغیر کیے جاتے ہیں. بڑی بڑے اہم حساس موضوع شیعہ کے بغیر حل و فصل کیے جاتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے گروپوں کو جن کے پاس ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہے، ایک سزوکی کی سواریاں نہیں بنتی، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے. لیکن شیعہ کو نمائندگی نہیں دی جاتی. کیوں نہیں دی جاتی؟ وزن نہیں ہمارا. یہ وزن ہم نے خود کام کیا ہے. لیکن اب الحمدللہ امید ہے، ان جوانوں کو دیکھ کر یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی قوم کا مورال، آپ اپنی قوم کا وقار، آپ اپنی قوم کا درجہ اتنا بلند کر دیں گے کہ پھر کسی کو بھی جرأت نہیں ہوگی نہ شیعہ کو نظر انداز کر سکے، نہ شیعہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. یہ کربلا کا یہ درس ہے. ہمیں عالمی تشیع کے ساتھ ہمانگ رہنا ضروری ہے. ہم سمجھتے کہ یہاں تھوڑا سا مصنوعی اور ظاہری قالب بنا کر اپنا خوش ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، مقایسہ کرے اپنا ان کے ساتھ، اور پھر دشمن ہمارا ہم سے کئی قدم آگے ہے. اس وقت بعض یہ کہتے ہیں کہ خوب اسرائیل اگر سنیوں کو مار رہے ہیں تو شیعہ کیوں بولے؟ عزیزہ، یہ اسرائیل کا بھی کہتا ہے کہ ہمارا دشمن شیعہ ہے. حماس کو کیوں چنا؟ حماس اگر فلسطین میں اور تھوڑی جماعتیں ہیں، فلسطین میں اور تھوڑے لوگ ہیں. کیوں محمود عباس کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا؟ کیوں الفتح کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا؟ کیوں جہاد اسلامی کے ساتھ آپریشن نہیں ہو رہا؟ کیوں حماس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ حماس نے کربلا کا راستہ اختیار کر لیا. کیوں آج فقط شیعہ اس کی حمایت میں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے راستہ وہی اختیار کیا ہے جو تشیع کا راستہ ہے. تشیع کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ان کی حمایت کرنا سب کے لیے لازم و واجب و ضروری. کل کی ریلی میں انشاءاللہ سب شرکت کریں گے. دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، ان کو تربیت کریں، میدانی تربیت. اگر بچے کو گھر چھوڑ آئیں گے، بچہ چینل پہ ہی خبریں نہ سنے، بچہ میدان میں آئے، دیکھے آ کر کہ کس طرح کربلا بنتی ہے، کس طرح کربلا پنپتی ہے. یہ بچے انہی جلوسوں میں جو پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کو یہ نہ کہو کہ مرد آباد زندہ باد سے کیا فائدہ ہوتا ہے. بہت فائدہ ہوتا ہے. کیوں زیارت عاشورہ پڑھتے ہو؟ لعن اللہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یزیدیت سے نفرت کی ضرور زندہ رہتی ہے. مردہ یزید کو مردہ کہنا بہت آسان ہے، زندہ یزید کو مرد آباد کہنا مشکل ہے. حسین نے مردہ یزید کے خلاف کارروائی نہیں کی، زندہ یزید کے خلاف کارروائی کی. آج جو قبر میں مدفون ہے اس کو جو مرضی ہے کہتے رہو، اس کو کوئی رشتہ دار نہیں ادھر رہتا. لیکن زندہ یزید آج کا، اور وہ بھی مسلح اور وہ بھی وحشی، اس کو آ کر اس کے سامنے کہو کہ یزید رجل فاسد. آج کہو کہ یہ بش رجل فاسد، یہ امریکہ فاسد، یہ اسرائیل فاسد، اور اظہار برات کرو. ان کو کہو، بار بار ان پر کہو. کل جیسا کہ خبر دی گئی ہے بعض اہل سنت بھی شامل ہوں گے. کوئی شعار ایسا نہ دے جو تفرقے کا شعار ہو. ہمیں اپنا اصلی دشمن پہچاننا چاہیے. میں ایک جگہ مثال بھی دی تھی، یا تکرار کرتا ہوں عزیزاں، اتنا شعور جانوروں میں بھی موجود ہے. اگر کتے کو پتھر مارے کوئی، کتے کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ پتھر کو کاٹتا ہے یا پتھر مارنے والے پر حملہ کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی کتے کو کیا اس کو پتھر مارے اور وہ پتھر کے پیچھے دوڑ پڑا ہو؟ چونکہ کتے کو شعور ہے میرا دشمن پتھر نہیں ہے، میرا دشمن یہ دو ٹانگوں والا ہے. اگر میں نے اس کو نہ بگایا تو پتھر ایک اور اٹھا کے مجھے مارے گا. ایک پتھر کتا ضائع بھی کر دے، دوسرا پتھر بہت ہے، پتھر بہت ہے. لیکن جب پتھر مارنے والا نہیں ہوگا، کوئی پتھر بھی نہیں آئے گا ہماری طرف. یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے پتھر نہیں کاٹنا، پتھر مارنے والے کو کاٹنا ہے. ہم نے اس کو للکارنا ہے، اس کے خلاف اٹھنا ہے، اس کو مرد آباد کہنا ہے. اور امام خمینی نے فرمایا کہ جتنا مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ موجود ہے. غزہ کے مظلوم ہو، عراق کے مظلوم ہو، پاکستان کے مظلوم ہو،
شیعہ سنی کے درمیان ہو، سب کے پیچھے آپ دیکھ لیں یہ فرقہ پرست، یہ فرقہ واریت نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، فرقہ واریت نہیں ہے یہ ایک گروہ انہوں نے پالا آدم خور، جو جتنے اس نے شیعہ مارے اتنے ہی اس نے سنی بھی مارے، خودکش حملے کتنے اہل سنت پر نہیں ہوئے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جرگوں کے جرگے سنیوں کے اڑا دیے انہوں نے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے گلے کاٹ دیے؟ کیا وہ سنی نہیں تھا جس کی لاش اٹھا کے انہوں نے لٹکا دی، بے حرمتی کی؟ وہ سنی تھا، نہ کہ یہ کہے کہ یہ صرف شیعہ کے خلاف ہے، یہ انسانیت و بشریت کے خلاف ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور یہ گرگ اور یہ درندے جس نے پالے ہیں وہ اصل دشمن ہے۔ ہم نے اگر ایک گرگ پکڑ لیا تو اس کے پاس اور گرگ موجود ہے اور درندے موجود ہیں، لیکن جب یہ گرگ پالنے والا نابود ہو جائے گا پھر کوئی بھیڑیا ہماری طرف نگاہ نہیں کرے گا، نہ غزہ میں خون بہے گا، نہ عراق میں، نہ افغانستان میں اور نہ پاکستان میں۔ ہمیں اپنا دشمن پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے رخ مڑ جائے۔ یہ غزہ کے حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کی مذمت میں اور امریکہ کی مذمت میں ہے، جس میں مظاہرہ کرنا ہے امت واحدہ کا، اتحاد امت اسلامی کا، اور آپ کے شہر کو اشد ضرورت ہے اس اتحاد کی۔ انشاءاللہ یہ موضوع کسی اور مناسبت میں بیان ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس یلغار کو روک سکتے ہیں۔ وہی دشمن کے ہتھیار اس سے لے کر اس کے خلاف استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا آگہی کے ساتھ قربتاً الی اللہ آئیں، یہ عزاداری کا جلوس ہے۔ یقین جانے میں اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ اگر غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں آئیں گے تو یہ نہ کہیں کہ سیاسی جلوس ہے، یہ آپ کا مذہبی، دینی و عقیدتی جلوس، اور یہ عزاداری کا جلوس ہے آپ کا۔ اس میں بھی رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کرو، اور اس مدد کرنے میں اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ شہید ہے، وہ شہدائے احد و حنین کے ساتھ، بدر و احد کے ساتھ شمار ہوگا۔ اس کے باوجود جائز نہیں ہے ہمارے لیے سکوت۔ انشاءاللہ یہ برادران و علماء یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، سب کے ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لائیں حتماً ایک اچھی طریقے سے، تاکہ پتہ چلے اس شہر کے اندر، اس شہر کے جوان غیور اور باشخصیت جوان ہیں، لا تعلق نہیں ہے، تماشائی نہیں ہے۔ عرب حکمران جو خیانت کار ہیں ان کی خیانت لوگوں کو بتائیں، ہرگز کوئی ایسا شعار یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ ہو جس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو اور دوسری طرف کوئی رخ نکل جائے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے اس کو منع کرے، روکے اس کو جا کر کہ یہ شعار غلط نہ دو جو مقصود ہے۔ ہدف ہمارا حمایت فلسطین، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل ہے، جو دشمن ہے اصلی مسلمانوں کے۔ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہمارا دشمن حماس نہیں کہا، ہمارا دشمن ایران ہے، اور ایران کے نام کی وجہ سے نہیں ہے، ایران نوروز کی وجہ سے اسرائیل کو نہیں چبھتا، ایران شہنشاہیت کی وجہ سے اسرائیل کو نہیں چبھتا، ایران کسی اور وجہ سے بھی نہیں چبھتا۔ ایران اگر چبھتا ہے تو تشیع کی وجہ سے چبھتا ہے، تشیع کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اس نے کہا ہمارا دشمن حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کیوں چبھتا ہے ان کو؟ اس وجہ سے کہ حزب اللہ شیعہ ہے۔ اس نے خود ڈکلیئر کیا کہ ہمارا دشمن شیعہ ہے، اور اسے پتا بھی ہے کہ اگر اسرائیل نابود ہوگا انشاءاللہ شیعہ کے ہاتھوں نابود ہوگا۔ اور یہ یوں نہ سمجھے کہ کل جو آپ نکلیں گے یہ پہلی اور آخری ہوگی، نہ، یہ کاروان نکلا ہے، انشاءاللہ عہد کر کے نکلے کہ آج ہم گھر سے نکل رہے ہیں غزہ کے لیے، لیکن جب تک قدس میں نہیں پہنچ جاتے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور خدا آپ کے ہاتھوں ان مقدسات کو بچائے گا، اور قبلہ اول کو خداوند تبارک و تعالی آزاد کرائے گا۔ درود